بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطاہرین المعصومین المغفورین المذنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل علی محمد قرآن شریف اس نے انسان کی تخلیق کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ فخر محسوس کیا اللہ نے اس کو بنا کے تبارک اللہ پاک مردار جس نے انسان جیسی تخلیق کی، لیکن اسی انسان کے لیے اس سورہ والعصر میں قسم کھا کے کہا اس نے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین، ایکسیپشن کا لیے اللہ استعمال ہوتا ہے، الا الذین، علاوہ ان کے، یہ جب بھی کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے علاوہ اس کے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کثرت میں سے، میجارٹی میں سے مائنورٹی کو رکھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ کثرت جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں کی ہے اور مائنورٹی جو ہے، اقلیت جو ہے، کم لوگ جو ہیں وہ فائدے والے ہیں، اور ان کی پہچان بتائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، یہ لفظ گھاٹا جو ہے انسان کو سب سے زیادہ کھلتا، یہ لفظ پسند نہیں کرتا ہوں سننا، میں حقوق کی تو بات نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی عقل مند نقصان نہیں چاہتا اپنا، قرآن نے کہا کہ نقصان میں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ پہاڑوں جیسی بلند بالا عمارتیں بنانے والا انسان، یہ خلاؤں اور فضاؤں میں چھلانگیں لگانے والا انسان، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جانے والا انسان، جو مختلف ایسے کام کرتا ہے جو حیرانی ہے تمام زمانے میں کیسے بھی کام کر رہا ہے یہ انسان، اور اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بے موسم پھل کھاتا ہے، اس نے ڈیپ فریزر بنا لیے ہیں، مہینوں کا کھانا اگر بنا کے رکھ لے تو کھانا تازہ ہی تازہ ہے، جہاں پہ جو چیز نہیں ملتی وہ دوسری جگہ سے منگوا کے کھا رہا ہے، ہر آسائش کا سامان اس نے مہیا کر لیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نقصان کرے، گھاٹے میں ہے، کیا مطلب وہ گھاٹے میں کیسے ہو سکتا، جو اے سی میں رہنا، اس کے بعد کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہے کیا حقیقت، دولت سے قیمتی بستر خریدا جا سکتا، نیند نہیں خریدا، دولت سے بہترین مکان تو بنایا جا سکتا لیکن سکون نہیں خریدا جا سکتا، دولت کے ذریعے دوائیں تو قیمتی سے قیمتی خریدی جا سکتی لیکن شفا نہیں خریدی جا سکتی، یہ ہے۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں مطالبہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کامیاب کون ہے، وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ دیکھیے عمل صالح کے لیے ایمان کی شرط ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر نیت اچھی نہ ہو اور عمل اچھا ہو جائے، نیت اچھی نہیں تھی عمل اچھا ہو گیا، تو مستحسن نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیکھ کے بات کو کلیئر کرنی چاہتا ہوں۔ ایک بچہ دریا میں ڈوب گیا، اب کوئی ہمت نہیں کر پا رہا کہ اسے نکالنے کے لیے کود جائے، اتنی دیر میں ایک صاحب اس بچے کو نکال کے گیا۔ جو تماشائی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اسے انعام دیا جائے، بس آدمی اس بچے کی جان بچائی۔ وہ اوپر آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے ایک پوچھا
کہ یہ بتاؤ دھکا کس نے دیا تھا؟ اب کوئی اسے انعام دینے کو تیار ہوگا؟ تو اس کی نیت بچانے کی تو تھی نہیں. اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کی نیت اچھی نہ ہو اور عمل اچھا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ عمل نیک ہونا چاہیے, جبھی فائدہ ہوگا. اسی لیے شرط ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں آخرت کا ثواب پہنچے گا, اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے انہیں آخرت کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ جب اصول یہ ہے, وکیل صاحب تشریف فرما ہے, کہ کانسٹیٹیوشن کا فائدہ اسے پہنچے گا جو کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھتا, فیت کرتا. بس ایک آدمی نے 100 قتل کر دیے, اس کو مقدمہ قائم ہو, اس نے بینکیں لوٹی, معاملہ ہوئے, لیکن مرسی کی درخواست اب بھی رکھ سکتی ہے. ایک آدمی نے نہ کسی کے سوئی چبوئی, نہ کسی کی چاقو مارا, نہ کوئی بینک لوٹی, نہ کسی کو قتل کیا, نہ کوئی ہنگامہ کیا. اس نے صرف ایک بات کہی کہ میں ہندوستان کے سنویدھان کو نہیں مانتا, میری ٹھوکر پہ ہے ہندوستان کے سنویدھان. اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلا. اب اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ مرسی کی درخواست دے دے, رحم کی درخواست دے دے. اس کی مرسی کی درخواست قبول نہیں ہوگی. کیوں کہ جس کانسٹیٹیوشن نے پریزیڈنٹ کو مرسی دینے لائق بنایا ہے یہ اس قانون کو نہیں مانتا, تو اسے کوئی حق نہیں ہے اس پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کہنے کا, کیونکہ پریزیڈنٹ اسی سنویدھان سے ہے. جب یہ پریزیڈنٹ نہیں مانتا تو اس سے درخواست کیسے کر رہا؟ اس لیے رحم کی درخواست اس کی قابل قبول نہیں ہوگی. آپ کے سامنے ہے کہ پھلن دیوی نے ان گنت مرڈر کیے, اسے مرسی ملی, اور پھر وہ پارلیمنٹ کی ممبر بنی جہاں قانون بنتا. کیوں؟ کیونکہ مرسی ہو گئی. صاحب اس نے جو کیا تھا اس کی نیت خراب نہیں تھی. اس لیے اب نیت اگر صحیح ہے, اس لیے ہمارے جو قتل کا مقدمہ درج ہوتا, اس وقت وکیل صاحب تو میں قانون کی پوری بات کر سکتا ہوں, مجھے پتا کہ 302 جب قائم ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی نے کسی آدمی پر قتل کے ارادے سے حملہ کیا ہو اور اسے مار دیا ہو, مر جائے آدمی, 302 قائم ہو جائے. حالانکہ موت اگر ایکسیڈنٹ میں ہو جائے, کوئی ٹرک سے کچل دے, گاڑی سے کچل دے, اسکوٹر سے مر جائے, یا کسی آدمی کو کوئی دھکا دے دے اوپر سے اور وہ مر جائے آدمی, لیکن اس کی انٹینشن اسے مارنے کی نہ ہو, یہ ثابت ہو جائے تو اسے پھانسی نہیں ہو سکتی. اگر ٹرک کے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے کوئی اور ثابت ہو گیا کہ اس کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی, اچانک بریک فیل ہو گئے, اچانک ڈسٹربینس ہو گیا, کوئی کسی کو بچانے کے لیے اس نے گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی, تو اسے 6 مہینے کی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اسے سزا نہیں ہوگی. حالانکہ 7 سال کی سزا اسے ہے, اگر مجھے صحیح سے یاد ہے, کہ جس پر 307 کا مقدمہ درج ہو. یہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر قتل کے ارادے سے حملہ کرنا, چاہے اس کے اتنی چوٹ لگی ہو یا نہ لگی ہو, اس کے جسم پہ خراش بھی نہ ہو, اور یہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے, اسے 7 سال کی سزا ہوگی. کیونکہ نیت کا بڑا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی گھر لیٹا تھا, وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا, سڑک پہ ایک مرڈر ہو گیا. مقدمے میں لکھا گیا کہ اس شخص نے پلاننگ کی تھی, اس نے مار دیا. 302 کا مقدمہ مارنے والے پہ بھی لگے گا, اس پر 302 بھی لگے گی, 120 بھی لگے گی. مجھے دفعیں صحیح یاد ہے نا, 120 بھی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ پلاننگ میں اس کی نیت شامل ہے اس میں. اور ہمارے یہاں کیا کہا جاتا, اللہم لن قتل حسین و اصحابہ, وہ نہیں, لعنت اللہ صاحب ہے اللہم لن قتلت کا, اللہم لن ظلمت کا, اللہم لن امتن سمیت بذالک فرضت بے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر جس نے انہیں قتل کیا, ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر جس نے ان پر ظلم کیا, ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر جس امت نے سن کے اس پر رضامندی کا اظہار کیا. مطلب اگر قتل پر راضی ہو جائے بات کو تو وہ بھی اس قتل میں شریک ہے, ہم لعنت بھیج رہے ہیں. اور یہ ہم نے نہیں بھیجی,
मासूमीन ने हमसे कहलाई है कि हम दुआ करेंगे परवरदिगार से। तो नीयत की बहुत अहमियत है। अब नीयत की अहमियत मज़हब की दुनिया में अगर आपको बताना चाहूँ तो नीयत यह है कि एक शख्स नमाज पढ़ने को खड़ा हो और उसकी नीयत दुरुस्त न हो तो नमाज नहीं होगी। जो 5 अरकान हैं नमाज के, उसमें से नीयत पहला, तकबीर दूसरा, क़याम मुत्तसिल व रुकू तीसरा, रुकू चौथा और 2 सजदे 5वां रुकन है। इसमें से किसी एक रुकन को भी अगर भूल जाए सहवन या इरादतन, नमाज बातिल। नियत सबसे पहले है, नियत सबसे पहले है। रोज़ा रखा, नियत नहीं की, फाका तो हो सकता है, सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि नियत शब्द है। तो नियत की बहुत अहमियत है। अब नियत की अहमियत का क्या मफहूम है? ये नियत जो है ये कब्र में आपके काम आएगी। इसे कहते हैं ईमान। नियत पोशीदा है। कब्र में जो तिलकीन की जाती है मुर्दे को, वो मुर्दे के तवस्सुल से जिंदों से गुफ्तगू है। बज़ाहिर हम उससे बात कर रहे हैं जो हमारे साथ कल तक चलता फिरता था, हंसता बोलता था, खाता पीता था, अब हमारे सामने इबरत का मुरक्का बना लेटा है। उससे हम कह रहे हैं कि देख यहाँ पे तुझसे सवाल होगा किस बात का? मन रब्बों का, मन दीनों का, मन किताबों का, मन नबियों का, मन इमामों का। ये सवाल होंगे आपसे। और क्या सवाल होगा कि तू पूरे सरात का यकीन रखता था कि नहीं रखता था, सकरात का यकीन रखता था नहीं रखता, कब्र का यकीन रखता था नहीं रखता, हजर का यकीन। ये सारी बातें ईमान से मुताल्लिक़ हैं। अमल से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू कब्र में नहीं हो रही, क्योंकि अमल का दरवाज़ा मरने के साथ बंद नहीं हो रहा। अमल का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए अमल का दरवाज़ा बंद हो गया। वो खुद अपने लिए कोई अमल नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे लोग उसके लिए अमल कर सकते हैं। अगर समझाने के लिए बच्चों को कहूँ तो ऐसे समझ लीजिएगा जैसे कोई आदमी कैद हो जाए तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो हुकूमत की पाबंदी में है। अब उसको दूसरे लोग कमा के उसको पैसे भेज सकते हैं, दूसरे लोग उसको फल भेज सकते हैं, दूसरे लोग उसके लिए ग़िज़ा मुहैया कर सकते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बस यही हालत है आलम बरज़ख की कि यहाँ ईमान ने तो कब्र को रोशन कर दिया। अगर आपका ईमान दुरुस्त है, ये सब बातें कहीं आपने, तो यहाँ से लेके और वहाँ तक का मामला तो सही होगा, लेकिन आलम बरज़ख में आपको अमल भेजा जा सकता। मिसाल के तौर पर किसी साहब की नमाज़ें रह गई तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के तहत ये शर्त है कि मरने वाले का तरका जब बटेगा जब उसके फ़राइज़ अदा हो जाए। अगर नमाज़ें क़ज़ा थी तो या बेटा वादा करे कि मैं पढ़ूंगा, या किसी अजीर को पैसे दे के तय करे कि ये पढ़ेगा, और वो पैसे उसके तरके में से दिए जाएंगे, बाद को तरका बटेगा। अगर उसके ऊपर हज वाजिब था तो पहले हज का इंतज़ाम किया जाएगा, उसके ऊपर से वाजिब उतारे जाएंगे। अगर कोई कर्जा है तो वो दिया जाएगा। अगर ज़कात खुम्स उसके ऊपर वाजिब